اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان نور نبوت میں سے اگلا مضمون ظاہری بیعت، اس کا مقصد۔ حضرت یہ وہ بھی بیعت کے بارے میں، یہ بھی بیعت کے بارے میں، یہ 3-4 مضامین بیعت کے بارے میں۔ اب میں بیعت کرتا ہوں، بیعت لیتا ہوں، عہد کرتا ہوں اور عہد لیتا ہوں۔ میں نے آپ سے عہد کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ کلمہ پڑھ کے، استغفار پڑھ کے، درود پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے۔ پھر میں ایک آیت پڑھوں گا جو آپ نے نہیں پڑھنی، پھر بیعت ہوگی۔ بیعت کا اصلی مطلب، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن پیروں نے یا بدکار گناہگار لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ کوئی پیشہ ہے، شاید ان سے بچانا۔ جو شیخ بھی ہو، پیر ہو، مرشد ہو، بنیابت نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح متبع ہو، علوم ظاہریہ بھی رکھتا ہو اور علوم باطنیہ بھی رکھتا ہو۔ جس آدمی کو یہ پتہ نہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ایمان ہے یا کفر ہے، جس وقت اس کو خود پتہ نہیں، وہ آپ اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، تو دوسروں کو روشنی کس طرح دے سکتا ہے؟ دوسرے کو منور کس طرح کر سکتا ہے؟ خود اندھیرے میں پڑا ہے۔ آپ کنویں میں گرا ہوا ہے، دوسرے کو کس طرح نکالے گا؟ اس لیے یہ عہد کرنا ہے۔ میں نے آپ کو عہد دیا ہے کہ آئندہ حتی الوسع کوشش کرنی ہے، حتی الوسع کوشش کرنی ہے، پوری کوشش کرنی ہے کہ احکام شریعت، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام ہم پر فرض فرمائے ہیں، ہمارے ذمہ جو فرائض، جو احکام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگا دیے ہیں، ہمارے ذمہ ان کو انجام دینا، ان کو بجا لانا، ان کو پورا کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ یہ سمجھ لو کہ نماز بہت بڑا رکن ہے دین کا۔ میدان حشر میں سب سے پہلے سوال جو پیش ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، سب سے پہلا سوال جو پیش ہونے والا ہے وہ نماز ہی کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ میرے بندے کی نماز کی طرف نگاہ کرو، فرائض پورے ہیں کہ نہیں؟ اگر فرائض پورے ہو جائیں ٹھیک ٹھاک تو نجات ہو جائے گی۔ اگر فرض پورے نہیں ہوتے تو پھر سنتیں اور نفل جو ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، 100 رکعت نفلوں کی اور سنتوں کی ملا کر کے 100 رکعت، صبح کی 1 رکعت فرض کے بدلے، یعنی 200 رکعت نفلوں اور سنتوں کی 2 رکعت فرضوں کے بدلے قبول ہوں گی۔ اگر صبح کی 2 رکعت فرض کم ہیں تو 200 رکعت نفل اور سنتیں، یہ سنتیں بھی نفلوں میں داخل ہیں، 200 رکعت ان کی ملا کر کے 200 رکعت، 2 رکعت فرض پوری کی جائیں گی۔ ان سے کمی اگر پوری ہو گئی تو فبہا، ٹھیک ہے۔ اگر پوری نہ ہوئی تو 1 رکعت نماز کم ہونے کے بدلے میں 70,000 سال جہنم ہے۔ یہ واقعہ ہونے والا ہے، یقینی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ مسلمان سب جس قدر بھی ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ برزخ میں بھی عذاب ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، موت کے بعد یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ جس وقت روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آ جاتا ہے تو اس وقت مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ
ہاتھ لمبے کر کر کے مارتے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. دیکھے اگر دیکھنے والا کہ جس وقت فرشتے روح قبض کرتے ہیں ان کے منہ پر سلاخیں مارتے ہیں اور اس کی پشت پر اور پیٹھ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اب جلنے والا عذاب چکھ لو. موت کے بعد ساتھ ساتھ ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. موت کے بعد انسان بدن اسی جہان میں ہے مگر برزخ میں چلا گیا ہے, اس جہان سے فارغ ہو چکا ہے. موت کے بعد چاہے باہر پڑا رہے, چاہے زمین کے اندر, چاہے آگ میں جل جائے, چاہے پانی میں غرق ہو جائے, اس وقت جس وقت موت قریب آ جاتی ہے تو زندگی سابقہ اگر 400 سال بھی مل جائے تو معلوم ایسے ہوگا جیسے مجھے خواب آیا تھا. رات کو میں نے دیکھا تھا, رات کو میرے گھر گھوڑے ہیں, اونٹ ہیں, بکریاں ہیں, بھیڑیں ہیں, چارے ہیں, نوکر ہیں, بڑے بنگلے ہیں, باغ ہیں. صبح اٹھے تو کچھ بھی نہیں. اس وقت یہ سمجھ آئے گی کہ اصل کیا ہے. یہ بیٹیاں بیٹے, خاوند ہو, ماں ہو, باپ ہو, یہ کوئی کام نہ آئیں گے. اپنے عمل کام آئیں گے جو کچھ ہوگا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نماز کی پوری پابندی کرنا اور سنت مؤکدہ کی صبح کی 2 رکعتیں جو ہیں سنت مؤکدہ بہت ضروری ہیں, اشد ضروری ہیں, یعنی قریب واجب ہیں. باقی سنتیں انسان اگر بلا عذر بھی بیٹھ کر کے پڑھ لے تو ہو جائیں گی, لیکن یہ سنت صبح کی بلا عذر بیٹھ کے پڑھنے سے نہیں ہوتی کہ یہ فرضوں کے قریب ہے. ظہر کی 4 رکعتیں پہلے جو ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں, 2 رکعتیں بعد والی سنت مؤکدہ ہیں, مغرب کی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں اور عشاء کی بھی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں. اسی طرح ظہر کی پہلی والی 4 رکعت اور بعد والی 2 رکعت سنت مؤکدہ, مغرب کی 2 رکعت سنت مؤکدہ اور عشاء کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں. یہ سنت مؤکدہ جو ہے یہ سنن الہدا ہے. ان کی پابندی فرائض کی پوری پابندی کرنا. جس شخص کے فرائض پورے نہ ہوئے اگر وہ نفلی عبادت خواہ کتنی بھی کرتا رہے, ذکر کرتا رہے, کچھ بھی کرتا رہے, قیامت والے دن اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی. کیونکہ قرب 2 قسم کا ہوتا ہے, قرب فرائض اور قرب نوافل. جب تک قرب فرائض پورے نہ ہوں, مکمل نہ ہوں, تو قرب نوافل کی قدر ہی کوئی نہیں. مکان اگر نیچے نہ ہو تو اس کے اوپر دوسرا مکان نہیں چڑھایا جا سکتا, نہ تیسری منزل اس پر پھر چڑھائی جا سکتی ہے جب تک کہ نیچے والی منزل مضبوط نہ ہو. فرائض پہلی منزل ہے. اس کے بعد یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ بھی خیال رکھنا, بازاروں میں پھرنا یا ننگے سر پھرنا یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں. عورتوں کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں, یا 4 دیواری گھر کی یا 4 دیواری قبر کی. بس موت آنے والی ہے اور ننگا سر کر کے پھرنے والیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ خیال رکھنا عذاب قبر 2 چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے. وہ دونوں چیزیں عورتوں میں پائی جاتی ہیں زیادہ, مردوں میں بھی ہیں. آج کل خالی کوئی نہیں رہا. ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ایک بات کی, وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ حکومت کے ملازم ہیں فوج کو چھوڑ کر کے, جن کا تعلق سول کے ساتھ ہے, ان کے حالات بہت نازک ہیں. وہ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے. سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے قبر میں عذاب کی وجہ جو بنتی ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے ہے. پیشاب کی چھٹوں سے نہ بچنا. یہ جگہ سخت ہوتی ہے, اس میں خطرہ ہوتا ہے پیشاب کپڑوں پر پڑ جائے, خواہ بچوں کی ہوں کسی کی ہوں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے, مستجاب الدعوات تھے, جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے فوری قبول ہو جاتی تھی. ان کی وفات جس دن ہوئی ہے 70,000 فرشتہ ان کے جنازے میں شریک ہوا ہے. عرش معلیٰ حرکت میں آ گیا تھا اس وقت. جس وقت دفن کر چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کے اوپر قبر تنگ ہو گئی ہے,
اور تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، پتہ چلا کہ پیشاب کی چھٹوں سے نہ بچتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیوی کے پاس چلے گئے اور ان سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تو کوئی بات نہیں، صرف یہ ہے کہ ہماری بھیڑ بکریاں ہیں، ان کی عادت یہ ہے بھیڑوں بکریوں کی کہ جس وقت انسان ان کا دودھ نکالنے لگتا ہے تو اس وقت یہ پیشاب کر دیتی ہیں، وہ پیشاب کی چھٹیں ان کے ہاتھوں پر پڑتی تھیں۔ اب اندازہ کر لو کیا کرنا چاہیے، کتنی احتیاط چاہیے۔ دوسرا، چغل خوری، ایک کی بات آگے کرنی، دوسری آگے، اس سے دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، بس یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی حرام ہیں۔ کسی کی بات ہو اس کو کانوں سے بس نکال کے پرے مارو۔ سب سے بڑی چیز ہے نماز کی پابندی کرو اور ذکر بھی کیا کرو۔ لسانی اذکار میں زیادہ اگر نہیں ہو سکتا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اٹھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے کہ میدان محشر میں جس وقت اعمال کا وزن کیا جائے گا اس وقت اس کا پرزہ دائیں طرف جس وقت رکھ دیا جائے گا تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور گناہوں کا اور بدکاریوں کا جو بھی پلڑا ہے وہ آسمان سے جا لگے گا۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رات کو سوتے وقت جس وقت سونے لگو بستر پر لیٹ کر کے 10 دفعہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور کم از کم 3 دفعہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ زیادہ جتنی پڑھی جائے ثواب زیادہ ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی جتنا زیادہ پڑھا جائے ثواب زیادہ ہے۔ کم از کم 10 دفعہ وہ لا الہ الا اللہ اور 3 دفعہ یہ یعنی سورۃ اخلاص۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن کریم کا ثواب مل جاتا ہے۔ آدمی غافل ہو کے نہ سو جائے، کیونکہ نیند جو ہے یہ موت کا بھائی ہے۔ موت میں اور اس نیند میں تھوڑا ہی فرق ہے، یہ ہے کہ اس میں اٹھے گا، دوسرا اٹھ نہیں سکتا۔ یہ ضروری چیزیں ہیں جو میں نے عرض کر دی ہیں، ان پر پابند رہیں، یہ کوشش کرنی ہے، ذکر لسانی اور نماز کی پوری پابندی، باقی چیزیں آپ پر جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں ان کی پابندی کریں۔ رمضان کے روزے ہیں یا جو دوسری چیزیں ہیں وہ ہر آدمی کو پتہ ہیں۔ ایام ماہواری کی نماز جو ہے اس کی قضا نہیں، رمضان کے روزوں کی قضا ہے۔ رمضان کیونکہ سال میں 1 دفعہ آتا ہے، جبکہ نمازیں 5 دفعہ فرض ہوتی ہیں، ان میں تکلیف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایام ماہواری کی نمازیں معاف فرما دی ہیں۔ اب یہ کافی ہے۔